नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद एमएनए हॉस्टल में मौजूद हूँ और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए आलमगीर खान साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का आज अहम तरीन दिन है और नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं। पीटीआई की क्या सूरत हाल है, आलमगीर खान साहब से जानते हैं। जो ख़त प्राइम मिनिस्टर ने बताया वो सीनियर सहाफ़ियों से शेयर भी किया। ये कह देना 200 लोग हैं, फला लोग हैं, वोटिंग नहीं हुई है अभी। ये जो बिक रहे हैं लोग, इनके काले मुंह, काली करतूतें तारीख में मौजूद होंगी। सब कहते हैं जो यूथ लोन्स हैं, नौजवानों में जो लोन्स तकसीम किए जाते हैं वो मेरी मर्जी के मुताबिक, ताकि मेरा वोट बैंक स्टैब्लिश हो। आपने इमरान खान का साथ देना था। आपको नहीं नजर आ रहा था मुल्क के इस बहरान में, आपके पास महीने के रिजर्व्स नहीं पड़े थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद एमएनए हॉस्टल में मौजूद हूं और मेरे साथ फिक्सिट के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए आलमगीर खान साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का आज अहम तरीन दिन है और नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं। नंबर गेम से मुकम्मल तौर पर आउट हैं, 200 अरकान अपोजिशन के पास हैं और इस वक्त पीटीआई की क्या सूरत हाल है, आलमगीर खान साहब से जानते हैं। खान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिचुएशन इतनी वर्स क्यों हुई। एमक्यूएम भी आपके हाथ से गई, एक के बाद एक एमएनए छोड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 200 के करीब जो है अरकान अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। क्या बनाई, क्या सूरत हाल हुई? देखें, सिचुएशन वर्स तो आपने देखा ना कि मंडी लगाई हुई है, लोगों की बोलियां लग रही हैं और चंद अरब रुपए खर्च करके, यानी ये भी एक अलमिया है कि आप चंद अरब रुपए खर्च करें, किसी का भी हुकूमत में गिरा दें या हुकूमत ले आएँ अपनी मर्ज़ी की। और अब तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही। अब तो जो ख़त का ज़िक्र था, जो ख़त प्राइम मिनिस्टर ने बताया वो सीनियर सहाफ़ियों से शेयर भी किया और उसके जो भी मरासले हैं वो सब ने सुने, पढ़े। तो मेरा ख़्याल है कि ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि कुछ लोग जानते बूझते एक बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं और अक्सर अनजाने में इस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह देखें, एक चीज़ याद रखें, तारीख़ असल चीज़ है और तारीख़ में ये मौजूद होगा। हमारी नस्लें ये याद रखेंगी कि एक शख्स था, इमरान खान, जिसने इक़्तिदार की परवाह किए बग़ैर, जिसने इक़्तिदार में होते हुए कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की। हालांकि इक़्तिदार में होने वाले के लिए आसान होता है ख़रीदो फ़रोख्त करना। वो किसी बैरूनी साजिश के आगे झुका नहीं, किसी बैरूनी ताकत के आगे झुका नहीं। तो तारीख़ में ये चीज़ वाज़े लिखी जाएगी और ये जो बिक रहे हैं लोग, इनके काले मुँह, काली करतूतें तारीख़ में मौजूद होंगी। किसी ने आपको भी ऑफ़र दी है कि आप भी छोड़ दें तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का साथ दें? नहीं, मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं दी। लेकिन ऑफ़र भी वो देख कर देते हैं, ऑफ़र भी वो उनको देते हैं जो नज़र आता है कि बिकाऊ है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी की इतनी मजाल है कि किसी ने ऑफ़र दी हो। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह इंसान का ईमान महफूज रखे और ईमान किसी दुनियावी मटीरियलिस्टिक चीज़ से ख़रीदना मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। अपोजिशन और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हम देख रहे हैं अवामी तासुरात तो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर के मुआविनीन जब हुकूमत में आए तो गर्दनों में सरिया आ गया। मीडिया के साथ नारवा रवैया, लोगों के काम नहीं किए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सके, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई, 500 रुपये लीटर कुकिंग ऑयल हो गया, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश है और एक ख़त को अब बताया जा रहा है कि इस ख़त की वजह से कुछ आलमी क़ुव्वतें हैं जो इमरान खान को कबूल नहीं कर रही। तो इन सारे इल्ज़ामात का कैसे जवाब देंगे आप? क्या महंगाई और जो लॉलेसनेस मुल्क में हुई वो वजह नहीं है इस वर्स्ट सिचुएशन की? देखिए, पहली चीज़ तो ये देखिए, मैं ख़ुद एमएनए हूँ, मैं इनमें से अक्सर एमएनएज़ को जानता हूँ। जो पार्लिमानी मीटिंग्स होती थी उसके मैं हवाले दे सकता हूँ, जो हमारी वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग्स होती थी उसके हवाले दे सकता हूँ। ये बात करना कि इन सब को फ़ंड्स भी दिए गए, तरक्याती फ़ंड्स, इनके हलकों में तरक्याती काम भी हो रहे थे। अब हर कोई प्रॉब्लम ये होती, सबको रिवायती सियासत करनी है। सब कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो, सब कहते हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इदारों में भर्तियाँ हों, मुझे नौकरियाँ मिलें।
میرٹ کی خلاف ورزی ہو. سب کہتے ہیں کہ احساس کارڈ جو احساس کے مختلف پروگرامز ہیں وہ میری مرضی میری منشا کے مطابق میرے حلقے میں دیے جائیں. سب کہتے ہیں جو یوتھ لونز ہیں, نوجوانوں میں جو لونز تقسیم کیے جاتے ہیں وہ میری مرضی کے مطابق تاکہ میرا ووٹ بینک اسٹیبلش ہو اس کے مطابق دیے جائیں. تو یا تو ہم اپنا ووٹ بینک اسٹیبلش کریں یا قوم کے لیے کام کریں یا مستقبل کے لیے کام کریں. دوسری چیز یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ملک کس معاشی بحران سے نکلا ہے, گزرا ہے. لوگوں کو صرف اپنی کانسٹیچوئنسی یہ بڑی تنگ نظر سوچ ہوتی ہے, اپنی خود پرستی میں سیلفشنس کہ اپنے آپ کو میں بچا لوں, وہ ملک کی پرواہ فکر نہیں کرتے. اور یہ میں نے اکثر ایم این ایز میں یہ چیز دیکھی جو روایتی سیاست کرتے. آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا تھا, آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا ملک کس بحران میں, آپ کے پاس مہینے کے ریزروز نہیں پڑے تھے. اچھا, کراچی سے چونکہ آپ کا تعلق ہے اور بڑا آپ نے کام کیا, سوشل میڈیا پر اکثر سٹوریز بھی وائرل کے فکسڈ گٹروں کے ڈھکن بھی لگا رہی ہے, سڑکوں کی صفائی بھی کر رہی ہے, کالجوں کے باہر سے کچرا بھی اٹھا رہے ہیں, ایک تنظیم سازی کا ماحول فکسڈ ہے وہاں پہ. کراچی میں کیا آپ کے ساتھ بنی, ایم کیو ایم کیوں ہاتھ سے نکل گئے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا بڑا یہ افسوسناک ہے, اور یہ جو انہوں نے کیا ہے میں آپ کو یہ ابھی بتا رہا ہوں, لکھ لیں. یہ اپنے ووٹرز کو منہ نہیں دکھا سکتے, یہ الیکشن کیمپین میں جا نہیں سکتے. جو انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا, دیکھیں ایک بڑا غیر فطری عمل ہے یہ. ان کی 30 سالہ جو پچھلی سیاست ہے وہ رہی اینٹی پیپلز پارٹی ہے, یعنی جاگیردارانہ نظام کے خلاف, یہ کوٹا سسٹم پر, اور پھر یہ بلدیاتی حکومت کے اختیارات پر. ابھی مہینہ پہلے ان کو سی ایم ہاؤس کے باہر ان پر تشدد کیا, ان کے ممبر صوبائی اسمبلی پر ان کے لوگ گرفتار کیے, اور آج وہ اس سے ہاتھ ملا لیتے. اچھا, معاہدہ اس شخص سے کر رہے ہیں جس کی یہ تاریخ ہے, وہ کہتا ہے آن ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی معاہدہ کوئی حدیث نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا جب جوڈیشری موومنٹ چل رہی تھی, نواز شریف سے ایک معاہدہ کیا تھا انہوں نے, تو زرداری کہتے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اس شخص سے یہ معاہدہ کرنے چلے, اور پھر یہ کہتے کہ ہمیں فیڈرل حکومت نے, پی ٹی آئی نے فنڈز نہیں دیے. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں, ان کو آج اس سال صرف کراچی کے لیے 7 ارب روپے کا پیکج دیا گیا تھا, اس کی سکیمز یہ بنا رہے تھے. یہ اس سے ہٹ کے جو ان کے ایم این ایز کو فنڈز دیے گئے, یہ اس سے ہٹ کے جو حیدرآباد کے لیے الگ فنڈز دیے تھے, سکر کے لیے الگ فنڈز دیے تھے ان کو. ان کی ڈیمانڈ کے اوپر مردم شماری کی کال دی گئی. مردم شماری اس سال ہم نے پورے ملک میں کرنی تھی ان کی کال کے اوپر. اچھا, یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں دفاتر کھولنے کی, یا جو ان کے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں, یا جو مسنگ پرسنز ہیں, یہ براہ راست وفاقی حکومت سے تعلق ہی نہیں رکھتی. اس کا تعلق آپ کو معلوم ہے ہماری مختلف جو پاور سینٹر جو عسکری قیادت ہے اس سے براہ راست تعلق ہے, نہ کہ وفاقی حکومت سے. وفاقی حکومت چاہتے ہوئے بھی ان کی مدد کر سکتی ہے, خود براہ راست حل نہیں ہے وفاقی حکومت کے پاس, اور یہ ان کو بھی معلوم ہے. اور وفاق میں کیا بننے جا رہا ہے؟ آج وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس حوالے سے اجلاس بھی ہے, کیا کریں گے, لاہ عمل کیا ہوگا آپ حکومت کا؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے, یہ کہہ دینا 200 لوگ ہیں فلاں لوگ ہیں, ووٹنگ نہیں ہوئی ہے ابھی. وزیر اعظم نے جیسے کہا آخری گیند تک مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ ریزائن کر دیتے جلسے کے بعد تو فیس سیونگ بھی ہو جاتی؟ اور کوئی فیس سیونگ نہیں ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں جیتیں گے. ابھی بھی وزیر اعظم کے پاس کچھ کارڈز ہیں جو وقت پہ آنے پہ وہ آئیں گے سامنے, اور یہ جتنے نمبرز لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ووٹنگ ہونے دے, صرف ووٹنگ کے دن آپ دیکھیں گے کہ بازی کسی اور طرف ہے. تو یہ ابھی صرف جو اپنی اسٹرینتھ دکھا رہے ہیں مختلف سن ہاؤس میں, وہ دعوتیں کر کے میڈیا کی خبریں بنا رہے ہیں, تو بہرحال کوئی یہ چیزیں سب انشاءاللہ اتوار کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا عالمگیر خان صاحب, جس طرح سے آپ آئے اور ہم نے دیکھا اسکریچ سے آپ نے بلڈ کیا, اور بھی پی ٹی آئی کے ممبران بھی ہیں جو ینگ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, پیشنیٹ ہیں, اور معاشرے میں ریفارم لانا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان کی ٹیم میں جو قریبی لوگ ہم نے دیکھے, پرانے سکے اور ان کے جو بیانات میڈیا پہ, جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی مشکل میں ڈالا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن کی وجہ وہ لوگ بھی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو ہمارے مختلف فرنٹ ایک ساتھ ہماری لڑائی سب سے شروع ہو گئی. پرابلم یہ ہوا ہے, ہم نے
ہماری لڑائی ایک طرف اپوزیشن جو یہ ہے سارے چور ان سب سے چل رہی تھی، دوسری طرف میڈیا ہاؤسز میں جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ اشتہارات کا پرابلم آیا، کیونکہ ہم نے کیٹیگرائز کیا میڈیا چینلز کو، جس کی جتنی ریٹنگ ہوگی اس بنیاد پہ ان کو اشتہارات ملیں گے۔ یہ سب چیزیں جو وقتاً بوقتاً چیزیں خراب ہوتی گئیں۔ ہمارے جو دیکھیں میڈیا سے ایک پی آر ہوتی ہے اور اس میں انفارمیشن منسٹر کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں خراب ہوتی گئی۔ میڈیا نے بھی بڑی نیگیٹو رپورٹنگ کی، تو مختلف چیزیں جو وقتاً بوقتاً ہمارے حق میں بھی آئیں اور ہمارے خلاف بھی آئیں۔ تو یہ کہہ دینا کسی ایک فرد کی وجہ سے تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اوور آل ان دا اینڈ پرفارمنس کی بات کی جائے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ پچھلی تمام حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں اور ہمارے 3.5 سال کی جو کارکردگی ہے، جو اچیومنٹس ہیں وہ سامنے رکھیں، کوئی ہمارے قریب نہیں پہنچتا۔ اور یہ وزیر اعظم نے جو ہمارا سنڈے کا جلسہ تھا اس میں پوری پرفارمنس کا لوگوں کو، عوام کو بتایا۔ اب میں بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں، لیکن میں یہ کہوں ان دا اینڈ پرفارمنس میٹر کرتی ہے، لوگ میٹر نہیں کرتے، بیانات میٹر نہیں کرتے، اور یہ تاریخی پرفارمنس تھی جو 3.5 سال میں کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عالمگیر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کی کیا رائے ہے، کیا تاثرات ہیں، آپ جان چکے ہیں۔ آپ کی جو رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔